کیا کہ اسلام میں حرام کھانا کیا کفر ہے؟ دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حرام کیسا ہے۔ ایک حرام قطعی ہوتا ہے اور ایک حرام ظنی ہوتا ہے، یعنی اگر کسی چیز کا حرام ہونا قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں حرام قطعی، اور اگر حدیث وغیرہ سے ثابت ہو یا کسی ایسی آیت سے ثابت ہو جس میں بہت زیادہ مفسرین یا مجتہدین کلام کر سکتے ہیں، ایک اپنی رائے سے کہ نہیں اس کا مفہوم یہ ہے، دوسرا یہ کہہ سکتا ہے نہیں اس کا مفہوم یہ ہے، تو اسے کہتے ہیں، اس سے یا حدیث سے کوئی حرمت کسی چیز کی ثابت ہو وہ ظنی ہوتی ہے۔ یہ پہلے دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک حرام قطعی ہوتا ہے، ایک حرام ظنی ہوتا ہے۔ پھر اب یہ حرام قطعی جو ہے اگر کوئی اس کو حرام سمجھ کے کھا رہا ہے، جیسے سود ہے، جیسے شراب وغیرہ ہے، تو پھر وہ کافر تو نہیں ہوگا، گناہ گار ضرور ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں۔ اور اگر اس حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کرے گا تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی کہے میں تو سود کھاؤں گا اور میرے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس نے حرام قطعی کو حلال اور جائز کہا، یہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حرام ظنی جو ہے کہ جس کے اندر گمان ہے کہ ایک کی رائے ہے کہ یہ حرام ہے، دوسرے کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، صرف مکروہ ہے، اس کو اگر کوئی حلال سمجھ کر کھائے تو کافر تو نہیں ہے، گمراہ ہوگا شدید، اور اگر حرام سمجھ کے کھائے گا گناہ گار ہوگا۔ یعنی حلال سمجھ کے کھائے گا تب بھی گناہ گار ہے، حرام سمجھ کے کھائے گا تب بھی گناہ گار ہے، لیکن اس میں دونوں صورتوں میں کافر نہیں ہوگا، شدید قسم کا گمراہ ضرور کہلائے گا، خصوصاً جب کہ بڑے بڑے علماء اس کو منع کر رہے ہوں تو پھر یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ پھر یہ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں، اگر بڑے بڑے علماء اس کو منع کر رہے ہیں، اس چیز کو ہے حرام ظنی، کہ بھئی احتیاطاً آپ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں کیونکہ آپ نے اس حرام کو حلال کہا ہے، لیکن پھر بھی اس میں ہلکا حکم ہوتا ہے کیونکہ یہ حرام قطعی نہیں ہوتا ہے۔